السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے علاقہ تھل کی مٹی بہت زرخیز مٹی ہے جس نے ایسی شخصیات پیدا کیں جو مشکلات کی بھٹی میں جل کر کندن بنی اور اپنے لوگوں اور علاقے کے لیے نام پیدا کیا۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت ایک خاتون ہیں جنہوں نے کچا نشیب کی پسماندگی، لوگوں کی مخالفت اور منفی ذہنیت کے باوجود شوبز جیسے مشکل شعبے کا انتخاب کیا اور اپنی محنت، لگن اور اپنی شاندار شخصیت کے بل بوتے پر اپنا شوبز میں نام کمایا۔ ناظرین، یہ صنم صاحبہ ہی ہیں جنہوں نے شوبز کی ہر فیلڈ، چاہے وہ گائیکی ہو، چاہے وہ ٹیلی فلم ہو، چاہے وہ سٹیج ڈرامہ ہو، چاہے وہ سٹیج پرفارمنس ہو، ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوایا۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو ملواتے ہیں شوبز کی ایک معروف شخصیت صنم ماہی صاحبہ سے۔ صنم ماہی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پوائنٹ آف ویو میں وقت دیا۔ جی تھینک یو۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں شہزاد فضل کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اپنے پروگرام پہ بلایا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا صنم صاحبہ، یہ کہاں ضلع بکھر کا ایک پسماندہ علاقہ کچا نشیب اور کہاں پھر یہ شوبز کی جو ہے نا دنیا، جی گائیکی اور یہ جو ہے سٹیج ڈرامے، تو اتنا ایک مشکل سفر یہ کیسے طے کیا؟ ایکچولی مشکل تو کافی ساری پیش آتی ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اور جتنے بھی ہمارے دوست، ہماری دوستیں سن رہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان کا سب سے پہلے میں شکر گزار کروں گی۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بس ان کی محبت کی وجہ سے یہ ہم سب کچھ کر پاتے ہیں۔ اور جو سب سے مین بات ہے، انسان کو اگر گھر کی طرف سے سپورٹ ہو، بالکل ایسے ماں باپ کی دعائیں ہوں، وہ انسان کبھی بھی ہار نہیں مان سکتا اور اس کے ارادے خود کے مضبوط ہوں۔ تو الحمدللہ میں 2 سال سے کام کر رہی ہوں، 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو میں نے کبھی خود کو یہ نہیں محسوس کرا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ میں باہر ایک مردوں کی طرح زندگی جی رہی ہوں اور بڑے فخر سے جی رہی ہوں اور بہت انجوائے کر رہی ہوں زندگی کو، کیونکہ مجھے جن لوگوں کے پاس میں جاتی ہوں، کبھی بھی کہیں پہ بھی گئی ہوں، مجھے کبھی یہ اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں پردیس میں رہ رہی ہوں۔ لوگ مجھے اتنی اپنائیت دیتے ہیں، اتنی انسانیت میں دیکھتی ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ آج کل بھی انسانوں میں انسانیت باقی ہے۔ اور دوسری بات، جو اپنی برادری والے لوگ ہوتے ہیں، شہر والے لوگ ہوتے ہیں، اینی ون کوئی بھی ہے، لوگوں کے تو پھر جتنی منہ اتنی باتیں، لوگ تو اچھا نہیں سمجھتے، طرح طرح کی باتیں مطلب بناتے یہ ہیں۔ ایک پسماندہ علاقہ ہے اور لوگ جو ہے چونکہ شوبز کی طرف آنا ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بے شک یہاں پہ کافی لوگ ایسے ہیں جو اچھا نہیں سمجھتے، کافی لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے 2 لفظ بول دیتے ہیں اور میں فخر سے جی اٹھتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار آج کل کے زمانے میں اور ہمارے اس چھوٹے سے شہر میں، چھوٹا سے یہ لیکن ہمارے لیے تو الحمدللہ بہت بڑا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، میری حوصلہ افزائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ باتیں بناتے ہیں۔ ایسی ہے، بس یہ بھی بہت بڑی بات ہے صنم صاحبہ کہ ہمارا ایک پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پہ اگر شوبز میں جانے والے بندے کے لیے کچھ اپریسیشنل ورڈز کوئی کہہ بھی دیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال آپ کی ہمت ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا مشکل جو علاقہ ہے، لوگ ہیں، ان کی باتیں سن کر بھی ان کا سامنا بھی کر رہی ہوں اور مقابلہ بھی کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں کے کافی لوگ ایسے ہیں جو اچھا نہیں سمجھ رہے، اور کافی لوگ ایسے ہیں جو میری حوصلہ افزائی کے لیے کھڑے ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں اور میرے دل سے ان کے لیے مزید دعائیں نکلتی ہیں۔ بے شک میرے لیے کوئی دعا کرے یا نہ کرے، لیکن میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ان کو نیک ہدایت دے۔ مطلب اس سے تو اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کے مخالفین ہیں بے شک میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ مولا ان کو ہدایت دے۔ صحیح۔ اچھا ایک بات بتائیے گا کہ ہمارا جو ہے، آپ شوبز میں ہیں ماشاءاللہ، نام بھی کما رہی ہیں، لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، فین بھی ہیں آپ کے کافی سارے۔ شوبز میں آنے کی وجہ کوئی مجبوری ہے یا اپنا ایک ذاتی شوق ہے؟ ایکچولی میرا کچھ شوق بھی ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، اور میں اپنے شوق کی وجہ سے گھر سے نکلی ہوں۔ ویسے بابا پہلے راضی نہیں تھے، میں نے ماما کو راضی کیا، ماما نے پھر بابا کو سمجھایا کہ وہ کرنا چاہتی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اسے کرنے دیجیے گا۔ تو بابا مجھے کہتے کچھ نہیں ہیں، وہ خاموش ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے
کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتی، لیکن الحمدللہ میرے ابو امی کو آج دن تک کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں آیا، سب سے خوشی کی بات ہے۔ ہاں یہ بہت زبردست جی بات ہے کہ آپ ایک تو جو ہے وہ والدین کی رضا سے اس فیلڈ میں بے شک میرے ابو امی راضی ہیں، وہ راضی ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میں جب گھر پہ آتی ہوں، باہر تو میں رہتی ہوں اپنے گھر کی طرح رہتی ہوں، وہاں پہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں رات کو سو نہیں پاتی، کام کی کچھ مصروفیات، کچھ دنیا داری پھر ہوتی ہے نا، تو ٹینشن نہیں بھی ہوتی پھر بھی میں نہیں سو پاتی، لیکن الحمدللہ جب گھر پہ آتی ہوں تو بہت سی نیندیں پوری کرتی ہوں، بہت سکون ملتا ہے۔ جی جی سپورٹ آپ کو حاصل ہے تو جی جی بالکل، گھر والوں کی سپورٹ ہے، رہی برادری والے وہ تو پھر ہاں نہیں وہ مسائل ہوتے ہیں جی، وہ کافی مسئلے مسائل ہیں، اور کچھ لوگ راضی بھی ہیں، کچھ راضی نہیں ہیں، اور چلو چلتے رہیں کامیابی جی انشاءاللہ الہی آمین۔ جی آپ لوگ دعائیں کریں، آپ جیسے اچھے لوگوں کی دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، مزید بھی آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم زندگی میں ضرور آگے بڑھ پائیں گے۔ ضرور۔ اچھا سلمی صاحب، آپ شوبز میں آ چکی ہیں، جی سر، نام کما رہی ہیں، جی بالکل، بہت اچھا پرفارم بھی کر رہی ہیں، جی تو گھر والوں کی طرف سے جیسے آپ کو باہر سے پیار ملتا ہے، جو آپ کے فین ہیں یقیناً وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، بے شک، تو کیا لوگوں کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے بھی وہی آپ کو پیار ملا یا آپ کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بس میں باہر تو ہوں الحمدللہ، میرے فین چاہنے والے مجھے بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، مجھے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے باہر سے، اور رہی میرے ابو امی کی بات، اللہ پاک ہمارے ابو امی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کو بڑی زندگیوں سے نوازے اللہ پاک۔ سب ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کا بخت ہوتے ہیں، اور میرے ابو امی میرا بخت ہیں، اور میں چاہتی ہوں خدا کرے سب کے ماں باپ سلامت رہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے ابو امی کی دعائیں، ان کا پیار، ان کی محبت سب کچھ میرے لیے ہے، میرے بہن بھائیوں کے لیے ہے، اور مجھے برادری والوں کی یا پھر جو ہم سے نفرت کرتے ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نفرت کرتے ہیں تو ہزار بار کریں، لیکن میں آج بھی ان لوگوں سے پیار کرتی ہوں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ جی آپ کے والدین کی بڑائی ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک مشکل فیلڈ میں جانے پر بھی مطلب وہ راضی ہیں آپ کے، آپ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہوں، آئی ایم سو لکی کہ میرے بابا اور میری ماما میرے ساتھ ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور باقی جو لوگ نفرت کرتے ہیں، جو لوگ جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، خدا ان کو نیک ہدایت دے، تو کائنڈلی مہربانی کر کے آپ لوگ یقیناً پرفارم کر رہی ہیں، جب آپ نام کمائیں گی اپنے علاقے سے تو پھر ان کو فخر ہوگا، پھر فخر ہوگا ان لوگوں کو۔ کوئی بات نہیں، آج وہ اگر اس بات پہ ناراض ہیں، مائنڈ ان کا دوسری سائڈ پہ نہیں جا رہا، وہ چھوٹے ذہن سے سوچ رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ میں ایک ہائی لیول اس پہ جا رہی ہوں، مقام پہ جا رہی ہوں، تو وہ خود ہی ان کو فخر ہوگا، اور وہ خود ہی لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ یہ بات فخر سے بولیں گے کہ ہماری کزن، کوئی بولے گا ہماری بیٹی، صحیح سب لوگ فخر سے بولتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کا اور زیادہ جتنا بھی ہو سکے ان کا حوصلہ بڑھاؤں، ان کے لیے میں بہت کچھ کروں، اپنے ابو امی کا نام بناؤں اور اپنا نام بناؤں اور ماں باپ کا نام روشن کروں، جیسے بھی ہو مجھے ضرور کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی۔ نہیں بالکل انشاءاللہ، جب آپ ایک وہ شائننگ سٹار بنے گی انشاءاللہ تو پھر واقعی اہل علاقہ کو بھی فخر ہوگا، جی جی بالکل، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے نا کہیں گے میری کزن ہے، میرے رشتہ دار ہیں، جی جی بالکل، سب لوگ فخر سے بولتے ہیں کہ ہماری رشتہ دار ہے، جیسے فخر سے لوگ بول دیتے ہیں ہماری دوست ہے، ہم ان کے فین ہیں، وہ تو ہمیں ہمارے پاس سیلفی ہے، اینیون کچھ بھی بول دیتے ہیں، بڑے فخر سے بولتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جیسے آج مجھے کوئی اور میری برادری سے ہٹ کے مجھے یہ بات بولتا ہے نا فخر سے کہ ہماری دوست ہے، ایسے ہی میری اپنے جو میرے رشتہ دار ہیں وہ یہ بات کل فخر سے بول سکیں، اور میں انشاءاللہ ان کا جو فخر ہے ابھی جس بات کو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار، انشاءاللہ وہ بہت جلدی حاصل ہوگا اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوگا، تو آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجیے گا پلیز۔ اچھا سلمی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھی گائک بھی ہیں اور لوگ جو ہے وہ آپ کی آواز کو پسند بھی کرتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو اپنا ایک بس جو ہے نا بہترین گیت سنائیے گا۔ جی میں ضرور سنانا چاہوں گی، اور ناظرین سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے استاد ہیں، قابل احترام ہیں وہ ہمارے لیے، ہم ان کی بہت دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بڑی زندگیوں سے نوازے، وہ ہمیشہ سلامت رہیں اور زندگی میں بہت نام کمائیں، بہت اچھے سنگر ہیں وہ، ان کا نام ہے ذاکر سنگر علی شیخ، تو ان کا بہت اچھا ہٹ سانگ ہوا ہے جن کا لکھا ہوا ہے شان نانگا صاحب، جو شاعر ہیں شان نانگا صاحب ہیں، تو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی۔ ہو دل ڈھولا تانگ تیری وچ راں دے ایک واری مل ڈھولا،
ایک واری مل ڈھولا تے ایک واری مل ڈھولا ڈھولا سانو نہیں پئی بھلدی تیری کھل ڈھولا تے ایک واری مل ڈھولا میں ایتھے تے ڈھولا میاں والی ایک وار کرو لج پالی دل ڈھولا چڑھے جہاز تے آ جا کیوں لائی آئی ڈھل ڈھولا تے ایک واری مل ڈھولا میں ایتھے تے ڈھولا ملتان تیرا شان ودا پریشان میں ایتھے تے ڈھولا ملتان تیرا شان ودا پریشان دل ڈھولا سینے رکھ کے جینا صبر دی سل ڈھولا تے ایک واری مل ڈھولا دل ڈھولا تانگ تیری وچ راہ دے ایک واری مل ڈھولا تے ایک واری مل ڈھولا میں اتھے تے ڈھولا ملتان ہیں پریشان ودا پریشان ہے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت جو ہے وہ آپ کی آواز ہے. جی تھینک یو یقیناً جو ہے ہمارے جو سامعین ہیں ان کو جو ہے نا آپ کی آواز یقیناً بہت جو ہے نا پسند آئی. جی تھینک یو سو مچ تھینک یو سر. اچھا یہ بتائیے گا صنم صاحبہ کہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی جی. تو صنم ماہی کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری کامیابی کے پیچھے تو میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا تھا، میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی. مجھے اس بات پہ افسوس نہیں ہوتا، مجھے خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے میرے بابا اور ماما کا ہاتھ ہے. ان کی دعاؤں کا اثر ہے، اور جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں، ان کی دعائیں اور ان کی محبت میرے ساتھ ہے. اچھا والدین تو مطلب آپ نے ذکر کر دیا ہے، والدین کے علاوہ جو ہیں چاچو ماموں یا قریبی اور رشتہ دار، ان میں سے کوئی ایسا نام جس نے آپ کو سپورٹ کیا ہو؟ جی ایک میرے بھائی بنے ہوئے ہیں، ان کا نام اقبال ہے. تو وہ بیسکلی تو وہ منکیرے میں رہتے ہیں. فرسٹ ٹائم جب وہ مجھے اس فلم کی طرف لے کے گئے تو مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، مجھے کچھ نہیں آتا جاتا تھا. تو اس نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ اقبال بھائی، آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں. اور ان کے بعد جس چینل پہ میں گئی ہوں، ANTV، SNTV اور ANTV 3 میوزک چینل، جن 3-4 چینلوں پہ میں نے کام کیا ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں. انہوں نے مجھے فیملی کی طرح پیار کیا ہے. اور اگر میں اپنے ابو امی کے بعد میں یہ کہوں گی کہ میری کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، دوستوں کا اور میرے جو فین مجھے چاہنے والے اور سننے والے ہیں ان کا تو ہے. ماں باپ کے بعد میرے اگر کامیابی کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے وہ ہیں مختار کھوکھر صاحب اور مبشر ندیم صاحب، جو ANTV، SNTV اور ANTV 3 میوزک چینل کے پروڈیوسر ہیں اینڈ ڈائریکٹر ہیں. ان لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں. تھینک یو سو مچ سر، آپ کی بہت مہربانی، میں دل سے شکر گزار ہوں. میرے پاس لفظ نہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گی آپ لوگ ہمیشہ سلامت رہیں، بڑی زندگی جئیں، آپ لوگ جہاں رہیں آپ خوش رہیں. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جیسے آپ لوگوں کی میرے ساتھ ہیں. ان لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے یہ میں یہاں تک پہنچی ہوں. اچھا یہ آپ بتا سکتے ہیں صنم صاحبہ کہ آپ نے کتنے اسٹیج ڈراموں میں اب تک جو ہے نا وہ کام کیا ہے؟ ایکچولی سر مجھے اسٹیج پروگرام کی تو مجھے کافی مرتبہ آفر آئی ہے، لیکن میں اسٹیج نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میں کرنا نہیں چاہتی. مجھے آفر بہت آتی ہیں،
مجھے گجرات سے آفر آئی ہے, گجرات والی سے, ملتان سے آفر آئی ہے, لاہور سے بھی آئی ہے, لیکن میں نہیں کرتی. اسٹیج پروگرام تھوڑے الگ ٹائپ ہیں, اور جو میں ایکٹر ہوں الحمدللہ. میں آپ ٹیلی فلم کرتے ہیں؟ جی, مجھے شوق ہے, بہت شوق ہے مجھے فلموں میں کام کرنے کا, اور الحمدللہ میں اچھی خاصی ایکٹر ہوں, جیسے کہ مجھے لوگ چاہتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں. تو میں 2 سال سے میں ایکٹنگ کر رہی ہوں, ایکٹر ہوں میں. اس کے علاوہ میں سنگنگ بھی کر رہی ہوں. اچھا صنم صاحبہ, آپ کافی عرصہ سے شوبز میں ہیں اور ماشاءاللہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ شوبز میں کامیاب ہونے کے لیے حسن اور ٹیلنٹ, ان میں سے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ ایکچولی دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو خوبصورتی نہ ہو تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں, لائک نہیں کرتے لوگ. اگر دیکھنے والے کی نظر اچھی ہو, ویسے تو کسی کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ پاک نے بنایا ہے سب کو, اور کافی لوگ ہوتے ہیں اچھا نہیں گا پاتے, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہار مان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ میں نہیں گا پاؤں گا, میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن ان لوگوں کے لیے میرا میسیج ہے کہ پلیز آپ اپنی ہمت نہ ہاریں, اپنے ہمت کو مضبوط رکھیں, ہمت نہ ہاریں. کائنڈلی مہربانی کر کے آپ محنت کرتے جائیے گا, اور آپ کو محنت کا جو پھل ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گا. اور اگر آپ ہار مان جائیں گے تو بزدل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہار مانتے ہیں. آپ لوگ اچھے انسان ہیں, ہمارے لیے سبھی قابل احترام ہیں. آپ لوگ ہار کبھی نہ مانیں کہ نہیں ہم نے ہار مان لیا جی, ہم سے نہیں ہوتا. نہیں, وہ بزدل ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ہمت نہ ہاریں, مطلب مسلسل جو ہے اپنے اندر والے انسان کو جگائیں اور اسے اس بات کا احساس دلوائیں کہ ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے ہمت نہیں ہارنی. جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں وہ کچھ نہیں زندگی میں کر پاتے, وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل ریاضت ہے, اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو آج نام ہیں ریاض. جی سر, میں ایکچولی یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں کر پائیں گے, وہ ریاض کریں, ہر وقت وہ ریاض کریں, محنت کریں, اپنے کام کو کام سمجھیں. آج کل کے زمانے میں جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے, وقت اس انسان کی کبھی بھی قدر نہیں کرتا. تو میرے دوستو, آپ لوگ اپنے وقت کی قدر کریں, اپنی قدر کریں, اپنے اندر کے انسان کو جگائیں. جب لوگ آپ وقت کی قدر کرنے لگیں گے تو وقت آپ لوگوں کی کرے گا, اور آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. سو سمپل. بالکل صنم صاحبہ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے نا مسلسل ریاضت اور جو ہے وہ مسلسل محنت کا نام ہے, تبھی کامیابی ملتی ہے. جیسے ہمارے سامنے آج جو بڑے سٹار ہیں, اگر ہم ان کا ماضی دیکھیں تو وہ بڑے چھوٹے چھوٹے رول انہوں نے کیے ہیں, لیکن وہ مسلسل ہمت کرتے رہے تو آج جو ہے وہ شوبز کی دنیا میں جو ہے نا وہ افق پر چمک رہے ہیں. اچھا صنم صاحبہ, شوبز کے حوالے سے بہت سے لوگ آپ کے فالوورز ہوں گے, آپ سے محبت کرتے ہوں گے, اور بہت سے لوگوں کی یقیناً آپ آئیڈیل بھی ہوں گی. تو صنم ماہی کی آئیڈیل شوبز میں کون سی شخصیت ہے؟ ایکچولی میں میڈم نور جہاں کو بہت سنتی ہوں, کیونکہ میرا جو یہ شوبز والا سسٹم ہے, یہ میں سنگنگ کی طرف زیادہ جا رہی ہوں آج کل. تو میں زیادہ میڈم نور جہاں کو فالو کرتی ہوں. ماشاءاللہ جی, وہ بڑی سریلی تھی, بہت اچھا گاتی تھی, اور میں چاہتی ہوں کہ میڈم نور جہاں کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنا نام کمایا, جس طرح ان کا نام تھا, میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ویسی ہی بنوں اور انہی کی طرح نام کماؤں. جی بالکل, ان کی آواز بھی بہت سریلی تھی, بہت آواز سریلی تھی, اور میں ان کی بہت بڑی فین بھی تھی, فین ہوں اور ہمیشہ رہوں گی. ان کو میں بڑا سنتی ہوں. بالکل صنم ماہی صاحبہ کی جو ہے نا میڈم نور جہان جو ہے وہ ملکہ ترنم کو جن کو بھی کہا جاتا ہے, بہت بڑا نام تھا, بہت بڑی گائک تھیں, اور بہت پیاری اور سریلی ان کی آواز تھی. تو آپ نے پہلے بھی گیت سنایا, میرے خیال میں ہمارے ناظرین کو ایک اور گیت بھی سنا دیں جو آپ کو بہت پسند ہے. جی, میرا سانگ ابھی پچھلے دنوں ریلیز ہوا ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں وہ سنا دوں. جی بالکل. دھکے ودے کھاندے ہیں یار وے, رول دیتا سانو تیرے پیار وے, اساں تا تیرے نال لائیاں وے, تو ودا کر بے وفائیاں وے, پکے کیتے ہن اقرار وے, رول دیتا سانو تیرے پیار وے, ہو رول دیتا سانو تیرے پیار وے. عمر فاروق گایا بھول وے,
اساں تیرے پیچھے گیا رل وے عمر فاروق گیا بھول وے اساں تیرے پیچھے گیا رل وے کر سٹے سانو تو بیمار وے رول دتا سانو تیرے پیار وے ہو رول دیتا سانو تیرے پیار وے. یہ میرا سانگ اجمل وسیم ٹی پی گولڈ سے ریلیز ہوا ہے. عید سانگ، عید کا گفٹ تھا یہ میرا. ابھی کچھ دن پہلے سانگ ریلیز ہوا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. ماشاءاللہ بڑی جو ہے نا خوبصورت آواز تھی. تھکے دکھاندے ہیں یار وے. جی تھینک یو سر. رول لیتا ساکو تیرے پیار وے. جی بالکل. ماشاءاللہ بڑی پیاری جو ہے آواز ہے اور یقیناً جیسی آپ کی آواز ہے لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی محنت جاری رکھی تو جلد گائکی کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نام کمائیں گے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیاب و کامران فرمائے. جی بہت مہربانی سر. بہت شکریہ آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا. پہلے آپ لوگوں کا شکر ادا میں کروں گی کیونکہ آپ لوگوں نے دلے والا نیوز چینل ہمیں بلایا، ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اس کے لیے تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خوش رہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان شہزاد فضل کو اجازت دیجیے. اگلی دفعہ ایک نئے مہمان، ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر ملیں گے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ایسی مزید اپڈیٹ، انٹرویو اور خبروں کے لیے ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.